روس کی جانب سے یوکرین پر فوجی حملے سے جہاں قیمتی جانی نقصان ہو رہا ہے، وہیں اس جنگ کے معاشی اثرات پوری دنیا سمیت پاکستان پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ حملے کے پہلے ہی روز اسٹاک مارکیٹس کریش کر گئیں اور عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں حیران کن حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے یہ بری خبر ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد اب حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یکم مارچ سے 7 سے 8 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی مارکیٹ میں یوکرین سے ایکسپورٹ ہونے والی اشیاء کی طلب و رسد میں فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے، جس سے پاکستانی صنعت کار بھی پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تیل، گندم اور اسٹیل سمیت دیگر خام مال کی بڑی مارکیٹ بند ہونے سے پاکستان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور خام مال کی قیمت میں اضافے سے کئی شعبے براہ راست متاثر ہوں گے۔ پاکستان میں اسٹیل انڈسٹری سے وابستہ شامون باقر علی کا کہنا ہے کہ یوکرین سے اسٹیل آئٹمز درآمد کرتے ہیں، جس میں اب رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کے دوران روس کے یوکرین پر حملے کے بعد پاکستان کی مقامی صنعتوں کو بھی مشکلات ہیں۔ یوکرین کا موسم سرد ہونے کی وجہ سے وہاں سے دوسرے ممالک میں برآمدات کا مصروف ترین سیزن موسم گرما ہوتا ہے۔ اب گرما کا سیزن آنے والا ہے، لیکن ایسے وقت میں جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں یوکرین سے برآمد کیا جانے والا اسٹیل معیار کے اعتبار سے اچھا اور قیمت کے حساب سے دیگر ممالک کے مقابلے میں سستا پڑتا ہے، لیکن اب جنگ شروع ہونے کے بعد یہ اسٹیل نایاب اور مہنگا ہو جائے گا۔ سابق نائب صدر پاکستان فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایم جبار کے مطابق موجودہ صورتحال تشویشناک ہے۔ اس جنگ کا پاکستان پر برا اثر پڑے گا۔ پاکستان کے لیے یوکرین ایک اچھی مارکیٹ ہے، جہاں سے اشیاء خورنوش اور اسٹیل سمیت دیگر خام مال اچھے دام میں مل جاتا ہے۔ یہ دو بڑی قوتوں کی جنگ ہے، لیکن اس کے اثرات نہ صرف یوکرین کو برداشت کرنا پڑیں گے بلکہ کئی اور ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو روس اور یوکرین سمیت دیگر ممالک سے نہ صرف اشیاء خورنوش برآمد کرتے ہیں بلکہ ملک میں سستے خام مال کی درآمد کا انحصار بھی ان ملکوں پر ہے۔ پاکستان اور یوکرین کے درمیان کاٹن، ٹیکسٹائل آئٹمز، فارما، آئرن، اسٹیل، پلاسٹک، بیج، کھاد، ربر، گلاس، کارپیٹ، مشینری، پتھر، چائے، کافی اور کاغذ سمیت دیگر اشیاء درآمد کی جاتی ہیں۔ یوکرین کی ریاستی شماریاتی سروس کے مطابق 2020 میں دو طرفہ تجارتی ٹرن اوور 411.814 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا، جس میں یوکرینی برآمدات بھی شامل ہیں۔ شامون باقر کے مطابق یوکرین سے برآمد اسٹیل تعمیراتی شعبوں کے علاوہ بھی اسٹیل شیٹس کی کئی شعبوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ شیٹس پائپ بنانے میں کام آتی ہیں، اس کے علاوہ آٹو پارٹس میں بھی یہ شیٹس استعمال ہوتی ہیں۔ اب اگر یوکرین کے بجائے کسی اور ملک سے یہ درآمد کی جائیں گی تو مہنگے داموں لینا پڑیں گی۔ اس سے تیار سامان کی پیداواری لاگت میں بھی اضافہ ہوگا، جس سے براہ راست عام آدمی متاثر ہوگا۔ سابق نائب صدر پاکستان فیڈریشن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایم جبار کے مطابق یوکرین سے امپورٹس کرنے والی کاروباری حضرات روس کے یوکرین پر حملے سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت میں تعمیراتی صنعت ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ اس جنگ کے بعد جہاں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، وہیں یوکرین سے برآمد ہونے والی اشیاء کی قلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اسٹیل انڈسٹری سے وابستہ شامون باقر کے مطابق پاکستان میں اسٹیل کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ یوکرین اسٹیل سپلائی میں ایک نمایاں ملک ہے۔ یوکرین میں جنگ کے باعث سامان کی ترسیل کا عمل متاثر ہوگا۔ طلب و رسد کا توازن بگڑنے سے قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب اس وقت پاکستان کی صورتحال ایسی نہیں کہ تعمیراتی صنعت پر مزید بوجھ ڈالا جائے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔